خدا خدا کر کے آزاد کشمیر میں پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پیپل پارٹی آخر کار موجودہ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 2-3 ہفتوں سے یہ چکر چل رہا تھا، پھر درمیان میں 27ویں ترمیم آ گئی اور اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سے بھال لی۔ اب وہ ایشو ٹھکانے لگ گیا ہے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ جی عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اور جو ہیں راٹھور صاحب وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ پہلے ہم سن رہے تھے کہ چودھری یاسین یا لطیف اکبر صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار عالم چیمہ صاحب۔ یہ آزاد کشمیر میں کیا ضرورت تھی؟ 6 مہینے رہ گئے الیکشن میں۔ آزاد کشمیر میں احسن صاحب یہ جب سے مجھے تو یہ آزاد والا لفظ مطلب ایسے ہی لگتا ہے، کشمیریوں کو ہم بالکل آپ کلیئر کٹ دنیا کو یہ فیلنگ دے رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کے آکوپائڈ میں، انڈین آکوپائڈ میں، ویسا ہی ایک قسم کا آپ نے ایک سسٹم انٹیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ جو گورنمنٹ مطلب آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی مرضی سے بھی کوئی بندے چننے دیں، جب آپ چاہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے ادھر آپ کی جو فیڈرل بیوروکریسی ہے، آپ کا جو گورنمنٹ ہو، رولنگ پارٹی ہو، تو وہاں پہ اپنی حکومت سیٹ کر لیتا ہے بندے ادھر 2-4 سے۔ وہ ایک خاص آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں چند خاندان ہیں، چند لوگ ہیں جو وہاں پہ رول کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کو تھوڑا سا گرمائی، مطلب ایک پبلک کا ایک سینٹیمنٹ اس پہ ہوا تھا، انہوں نے اپنی کی ہیں، تو یہ اب یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہے، ہم اپنی پارٹی پر جب چاہیں گے ہم چلائیں گے، جب چاہیں گے ہم توڑیں گے۔ تو اس طرح پہلے دیکھیں وہ انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی وہاں پہ، پھر انہوں نے توڑ مروڑ کے بیچ میں ہی اپنا بندہ کھڑا کر دیا، وہ ساری پی ٹی آئی ختم ہو گئی۔ اب یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بہتی گنگا میں چلو ایک گورنمنٹ ادھر، یعنی ایک تہاڈی آ گئی بلوچستان سے، ایک سندھ میں آ گئی، ایک آزاد کشمیر میں آ گئی، 1/3 تو آپ یعنی 30-40% تو پاکستان پہ ہمارا بھی تو رول ہے نا۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، وہ کر لیں گے بس۔ اس طرح کی پالیٹکس ہمارے ملک میں چل رہی ہے جیسے آزاد کشمیر میں چل رہی ہے۔ پبلک کی تو صحیح نہیں ہے، پبلک کا تو کوئی مطلب آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کو تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ آپس کی بات ہے، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان، ان لوگوں نے نا الیکشن میں مجھے ذاتی طور پہ ہمیشہ مایوس کیا ہے۔ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوگی نا وہ لوگ اسی کو ہی ووٹ دیتے ہیں ہمیشہ ہے، کوئی ادھر ایک پارٹی انہوں نے نہیں چلائی۔ وہ پتہ نہیں فنڈز کی وجہ ہوتی ہے یا وہ اتنا انفلوئنس کر جاتا ہے اسلام اس کے حق میں نکلتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ ووٹ وہ نہ دیتے ہوں اور ان کے حق میں نکل آتے ہیں۔ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، پولنگ پہ کوئی دھاندلی نہیں کرنے دیتا۔ آپ کا تعلق بھی ایک رورل یا سیمی رورل علاقے سے ہے، آپ کو پتہ کہ جس دن الیکشن ہوتا ہے تو لاٹھیاں چل جاتی ہیں اگر کوئی ایک ووٹ کوئی ادھر ادھر وہ کرنے دے، لیکن ان کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں جو ہوگا، مظفر آباد میں اسی کی حکومت، گلگت میں اسی کی حکومت۔ میں تو بہرحال آزاد کشمیر کے لوگوں نے جو پچھلے دنوں میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے، سیدھی سی بات ہے، سچی سی بات ہے، ظاہر ہے وائلنس کا فیکٹر کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وائلنس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کی جو رجسٹنس ہے، جو دنیا میں ٹرینڈز ہیں رجسٹنس کے، اس کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ آپ کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ ایک کویسچن مارک۔ سیدھی سی بات ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی نے رائٹس کے لیے جو وہاں پہ کام کیا ہے، موومنٹ چلائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو، گلگت کو، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین ایریاز میں، لداخ میں اور اوپر والے ایریا میں وہاں پہ بھی ایک مطلب ریزسٹنس چلی ہے، وہ بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں، باقی تو ایک تو ہے نا ان کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ، وہ جو یو این نے ڈیسائیڈ کیا سارا کچھ ہوا ہے، ایک وہ معاملہ ہے جو امیجیٹ ان کے رائٹس کا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے نمائندے اپنے حق میں آزادانہ طور پر چننے کا موقع ملنا چاہیے اور وہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے تو خود یہاں پہ پاکستان میں جس کو چاہے وہ مطلب سسٹم۔ آزاد کشمیر میں جب یہ الیکشن ہوئے تھے 2020 میں، تو وہ بلاول بھٹو کی لانچ تھی، مریم نواز کی لانچ تھی، اور ادھر سے علی امین گنڈا پور ان کی کمپین چلا رہے تھے۔ مریم نواز نے بڑے بڑے جلسے کیے، بلاول بھٹو نے بڑے جلسے کیے،
لیکن پیپل پارٹی نے بہتر رزلٹ دکھایا اور پی ایم ایل این تیسرے نمبر پہ آئی. بہت بری پرفارمنس تھی مریم نواز کی اس. اور فیصل راٹھور کا مجھے نام اس لیے یاد ہے کہ چکوٹھی میں جب جلسہ ہوا تو راٹھور جب کوئی اور علاقہ ہے بلکہ تو لوگ کہہ رہے تھے جی یہ مریم نواز نے آزاد کشمیر کی سیاست میں سب سے اب تک بڑا جلسہ کیا ہے اور ادھر سے جو فیصل راٹھور ہیں یہ کوئی 8,000 ووٹوں کے لیڈ سے جیتے. تو ادھر پیپل پارٹی کی شاید ابھی تھوڑی جڑیں باقی پیپلز ہیں. پارٹی کی کیوں ہیں جڑیں میرا. اور لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی بھی بہت اسٹرانگ ہے. پی ٹی آئی بھی بہت اسٹرانگ ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اور مسلم لیگ کسی دور میں تھی, نواز شریف کے دور میں مسلم لیگ تھی. جب تک وہ مسلم کانفرنس تھی پھر اس کو انہوں نے توڑا اور پھر مسلم لیگ کا وہاں پہ نہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ یہاں سے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کیجیے آزاد کشمیر کی. بھائی کریں گے, فنڈز ادھر سے آتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے واہ جی واہ. اس طرح بلاول بھٹو, شہری رحمان, بلاول بھٹو اور ایک پورا ڈیلیگیشن وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 مہینے پہلے ملا تھا. 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم حکومت سے علیحدگی پہ غور کریں گے. تو اس میں شاید یہ ایک تھوڑا سا ان کو کوئی انعام دیا گیا کہ چلیں آپ کشمیر لے لیں. گلگت بلتستان بھی شاید انہیں کو مل جائے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ اس میٹنگ کا اثر تھا. ناظرین, ہم دیکھتے رہیں گے کہ آزاد کشمیر میں فیصل راٹھور صاحب کب حلف اٹھاتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ الیکشن میں کس پارٹی کی حکومت آتی ہے. ہمیں اجازت.